نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک وصف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم بہت ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے ایسے ہی عطا فرما دیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت جس کی ہمیں آج کل قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم میں کیا ہم سے کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کیا مطالبہ ہم سے کر رہے ہیں۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ قرآن کریم کا ہر حرف اس انسان محترم کو اس کی زندگی کے اندر بہترین طریقے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن یہ درس انقلاب ہے، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکمل اخلاق ہے، یہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے پورے کی پوری۔ کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ہے۔ آج قرآن کی تعلیمات کا ہمیں احساس نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بیشتر صحابہ اکرام کے واقعات نقل کیے گئے کہ انہوں نے ایک ایک آیت کے لیے، ایک ایک لفظ کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اختیار کی۔ کہ ایک صحابی رسول وہ مدینہ المنورہ سے دور رہا کرتے تھے، کئی فاصلے کے اوپر رہا کرتے تھے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کروں اور قرآن کریم کی آیات اور احکام کے اوپر جان لینے کے بعد عمل کروں۔ تو وہ اپنی مجبوریوں کی بنا پر، بچپن میں چھوٹے تھے تو مجبوریوں کی بنا پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں آ سکتے تھے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ مدینہ المنورہ کی سرحد پر کھڑے رہتے اور جب کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو اس سے پوچھتے کہ کیا تم مدینہ المنورہ سے آ رہے ہو؟ جب وہ کہتے کہ ہاں وہیں سے آ رہے ہیں، تو کہتے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کوئی آیت یا کوئی حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے معلوم ہوا؟ جب وہ کہتے کہ ہاں معلوم ہوا، تو اب وہ چاہے ایک لفظ ہوتا یا ایک آیت ہوتی یا چند آیتیں ہوتی وہ ان سے لے لیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میرے پاس قرآن کریم کا ایک مکمل اور بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے لیے اپنا جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے آبرو، اپنا گھر، اپنا سب کچھ اس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک موقع پر مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ جب راستے میں کسی شخص سے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ کس بات پر؟ کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن خود قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اسلام لے آئے ہیں۔ رستہ بدل کر جب گھر کی طرف پہنچے تو ان کے بہنوئی اور اپنی بہن کو قرآن کریم کھول کر پڑھتے ہوئے پایا، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ایک قرآن کی آیت وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے
دل کے اندر ایمان کی قوت اور چمک پیدا ہو گئی کہ یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی رفعت، یہ قرآن کی بلندی تھی کہ ان کے دل کے اندر گھر کر گئی، جو اسلام کو دبانے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے اسلام کا محافظ اور پکا اور ٹھکا امتی بنا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ آج ہمیں یہ قرآن مدارس کی صورت میں آرام سے میسر ہے، قرآن مجلد ہو کر خوبصورت شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ آج حقیقت میں ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا من قرأ حرفا منہ، کہ جس نے اس کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 حسنات، کہ 10 نیکیاں اس کے لیے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے، کیا ممکن ہے، آج سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلان کر دیا جائے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ کو 10 روپے 1 سیکنڈ پر ملیں گے، اور آپ بیٹھنے والے کتنے سیکنڈ بیٹھتے ہیں، کتنے منٹ بیٹھتے ہیں، شمار کرتے چلے جائیں تو آپ کو اس 10 روپے کے حساب سے کتنی مالیت بن جاتی ہے، کتنا ذخیرہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو آپ کو اس دولت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی دولت میرے پاس جمع ہو رہی ہے۔ تو ہم اس جگہ پر آنا اور بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ نیٹ پر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جو کمنٹ کرے گا فلاں چیز مل جائے گی، لائک کرنے پر فلاں چیز مل جائے گی۔ تو یہ ہمیں دنیا کی دولت کا احساس اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہم وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی، کوئی روپیہ نہیں ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کے بعد 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر تسلی کے لیے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور اسی طریقے سے میم الگ حرف ہے۔ ایک الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں بھی ملی، 30 گناہ بھی معاف ہو گئے، 30 درجے بھی بلند ہو گئے۔ آج احساس نہیں ہے، آج قدر روپیہ اور پیسے کی ہے، اس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی جیب کا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اپنی محنت اور کوششیں بھی لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس پر خرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی ساری جستجو، ساری تگ و دو، سارے جسم کی قوت اس کے لیے صرف کرتے ہیں کہ مال اور دولت جمع ہو جائے۔ لیکن یہ مال اور دولت ہاتھ آنے والی شے نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ مٹھی میں بند کر کر ریت کو پکڑ لیا جائے تو ریت ٹکنے والی شے نہیں ہے، یہ ہاتھ سے جاتی رہے گی کہ جب کھولیں گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن یہ آخرت کی نعمت کی طرف بلا رہا ہے، آخرت کی دولت اکٹھے کرنے کی طرف بلا رہا ہے کہ اس دن دولت کوئی اور نہیں ہوگی، اس دن دولت یہ نیکیاں ہوں گی، اس دن بچانے والی شے یہ نیکیاں ہوں گی، اس دن بچانے والا یہ قرآن ہوگا، اس دن بچانے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور سیرت ہوگی کہ یہ آج ہمارے پاسپورٹ تو سب کے پاس موجود ہیں، اس سکے کو استعمال کرنے کے لیے سکہ رائج الوقت پاکستان کا ہے، یہاں موجود ہے، لیکن جیسے ہی قیامت کے اندر انٹری ہوگی پاسپورٹ سب کو ملا ہوا ہے، جو آیا ہے اس نے مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، اور ویزا جیسے ہی مریں گے اسٹیمپ ویزے کی لگے گی تو قبر کے اندر داخل ہوں گے تو پتہ پڑ جائے گا کہ کون سی دولت کا رامد ہے، کون سا سکہ رائج الوقت ہے، کون سا سکہ چلنے والا ہے، کون سا سکہ بچانے والا ہے۔ اس دن پتہ پڑے گا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں کون سی ملی، 10 نیکیاں کیسی تھیں، کیسے 10 گناہ معاف ہو گئے، کیسے 10 درجے بلند ہو گئے۔ وہ قبر سے پتہ پڑنا شروع ہو جائے گا کہ جیسے اگر کوئی عمرے پر جائے تو جیسے ہی سعودی عرب کی زمین پر قدم رکھے پاکستانی سکے کی حیثیت ختم، پاکستانی روپے کی قدر ختم، ایسے ہی دیگر ممالک میں تو یہی موت ہے کہ جیسے ہی اس دنیا سے جائیں گے سارے روپے پیسے کی قدر ختم، نیکیوں کی قدر معلوم ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ نیکیاں کس قدر بلندی دینے والی ہیں، کس قدر بلند مقام دینے والی ہیں۔ یہ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی آج کے مطابق روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے اور پھر
اس کے ڈھیر اس کے کام نہ آئیں۔ کیسے کام نہیں آئیں گے؟ نیکیوں کا ڈھیر ہے، جیسے دنیا میں مال اور دولت کی کثرت موجود ہو، ایک کیس میں پھنس جائے اور کورٹ میں فیصلہ کر دیا جائے یہ ساری کی ساری مال اور دولت اس کی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے حق غصب کیے ہیں، ان کو دے دی جائے، تو یہ کورٹ میں داخل ہوا تھا مال اور دولت کے انبار لے کر اور بڑے بڑے ذخیرے لے کر، لیکن جب ایک فیصلہ ہوا ساری کی ساری دولت لوگوں میں تقسیم اور فقیر بن کے یہ عدالت سے نکل رہا ہے۔ ایسے ہی کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، بڑے بڑے نیکیوں کی ذخیرے اور کرنسیاں لے کر آئیں گے، لیکن لوگوں کے حق غصب کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، تو اس دن یہ دولت لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی کہ یہ لوگوں کا حق کھا کر آیا ہے، حقوق العباد کی حق تلفیہ کر کر آیا ہے، آج یہ دولت ختم کر دو تو یہ دولت کرنسی، یہ جو نیکیاں ہیں یہ اس دن بتا دیں گی کہ ہم اصل کرنسی ہیں، پھر وہ ذخیرہ لوگوں میں تقسیم ہوگا، یہ بندہ جو ڈھیر لے کر آیا تھا سب ختم ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اصل کرنسی کیا تھی، اصل دولت کیا تھی۔ یہ دنیا کی دولت یہ کاغذ ہے، یہ ہوا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہے، جس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اس زندگی میں آنے کے بعد پتہ نہیں ہے کہ کب آخرت کے اندر داخل ہو جائیں، کب ہماری موت کا وقت آ جائے، تو اس قرآن کو لازم پکڑ لیں، اس قرآن کے پیچھے چل پڑیں، اپنے بچوں کو اس کے لیے لگائیں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ لگا دیں، جس طریقے سے قرآن کے اوراق، قرآن کے غلاف، قرآن کے گدے اور قرآن کے ساتھ منسلک لوگوں کی عزت، احترام اور تقدس ہے، اسی طریقے سے آپ کی اولاد کا بھی تقدس بن جائے، آپ کی اولاد کا بھی عزت اور وقار بن جائے۔ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو منسلک کریں، خود بھی منسلک ہو جائیں اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں۔ یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت عظیم سکہ ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں بلندیاں عطا فرمانے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم قرآن کی تقدس کی ہم سب کو اہمیت عطا فرما، یا اللہ قرآن کا احترام ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ قرآن نے جو کہا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ معاشرے کی اصلاح اور تربیت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان، اعمال، گھر بار، کاروبار، اولاد، ہر شے کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بہتر حکمران عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ جتنے ہمارے پریشان حال ہیں یا اللہ بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔